ہر کوئی جانتا ہے کہ تقریباً 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک پہاڑی کے قریب مکہ میں چھوڑ آئے تھے۔ جب حضرت اسماعیل کو پیاس نے تنگ کیا تو حضرت بی بی ہاجرہ نے اپنے بیٹے کی یہ پیاسی حالت نہ دیکھ سکیں اور وہ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر کے چکر کاٹنے لگیں۔ انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک مقام پر لٹا دیا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی پیاس کی شدت کو محسوس کرتے ہوئے اپنے پاؤں زمین پر مارے۔ پاؤں کی ایڑیاں لگنے سے اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر ایک کنواں نکال دیا جو آب زمزم کے نام سے مشہور ہوا۔ اس کنویں کو کافی مدت گزرنے کے بعد بند کر دیا گیا تھا۔ ناظرین گرامی، یہ بات دلچسپی کی حامل ہے کہ آب زمزم کو بھی بند کر دیا تھا۔ کیوں اسے بند کیا اور دوبارہ پھر اس کنویں کو کھودنے والا کون تھا؟ اس بارے میں مزید جاننے کے لیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ مبارکہ بیان کرنا بہتر سمجھیں گے۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹوں سے نوازا تھا۔ ان 12 بیٹوں کی اولاد بے شمار ہوئی۔ وہ مکہ مکرمہ کے علاوہ حجاز میں بھی ان کا چرچا ہو گیا تھا۔ ان کے ایک بیٹے کے گھر ایک بیٹا ہوا جس کا نام کدار رکھا تھا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹے عطا کیا جس کا نام عدنان تھا۔ عدنان کے بیٹے کا نام معدہ اور اس کے بیٹے کا نام نزار تھا۔ نزار کے ناظرین 4 بیٹے تھے جس میں سے ایک بیٹے کا نام مضر تھا۔ مضر کی نسل میں سے قریش بن مالک کو جنم دیا گیا۔ یہ فہر بن مالک کے نام سے مشہور ہوئے۔ قریش کی بے شمار اولاد ہوئی جو کافی قبیلوں کے اندر پھیل گئی تھی۔ ان کی اولاد میں سے ایک بیٹا قصہ بہت ہی مشہور ہوا جس کے 3 بیٹے تھے۔ ان میں سے ایک بیٹے کا نام مناف تھا جس میں ایک بیٹے کا نام ہاشم تھا۔ ہاشم کی شادی مدینے کے نامی گرامی سردار کی بیٹی سے طے پائی۔ ان کے گھر ایک بیٹے کا جنم ہوا۔ اس لڑکے کا نام شیبہ رکھا گیا۔ ناظرین، شیبہ کے پیدا ہوتے ہی اس کے والد کا وصال ہو گیا تھا۔ ان کے بھائی مطلب مکہ کے سردار بن گئے۔ ہاشم کے بیٹے کی پرورش مدینہ منورہ میں کی جا رہی تھی۔ جب مطلب کو اس کے جوان ہونے کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے اپنے بھائی کے بیٹے کو اپنے پاس لانے کا فیصلہ کیا۔ جو وہ اپنے بھائی کے بیٹے کو لے کر جب مکہ آئے تو مکہ والوں نے سمجھا کہ یہ مطلب کا غلام ہے۔ مطلب نے لوگوں کو جمع کیا اور سب کے علم میں یہ بات لایا کہ یہ میرے بھائی کا بیٹا اور میرا بھتیجا ہے۔ ہر کوئی اس کو مطلب کا غلام کے نام سے ہی پکارتے تھے، اس لیے شیبہ عبد المطلب کے نام سے مشہور ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر کوئی شیبہ کو عبد المطلب کے نام سے بلانے لگا۔ اس طرح عبد المطلب ان کا لقب پڑ گیا تھا۔ اس سے مراد مطلب کا غلام تھا۔ آج بھی ہر کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کو اسی نام سے یاد کرتا ہے۔ بہت ہی کم لوگوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کا اصل نام جانتے ہیں۔ عبد المطلب کے گھر اللہ تعالیٰ نے بیٹے پیدا کیے۔ ان کے نام عبداللہ، حمزہ، ابو طالب، عباس، ابو لہب، حارث، زبیر اور عبد الرحمن تھے۔ اس میں سے عبداللہ کے گھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ ناظرین، عبد المطلب کے بیٹوں میں سے سب سے حسین و جمیل عبداللہ تھے۔ مکہ پر قبیلہ جرہم کے لوگوں کا عروج تھا۔ وہ بیت اللہ کے نگران تھے۔ انہوں نے بیت اللہ کی بے حرمتی کرنا شروع کر دی۔ ان کے قبیلے کا سردار مزاز بن عمرو تھا جو ایک اچھے آدمی کے طور پر جانا جاتا تھا۔ اس نے اپنے قبیلے والوں کو منع کیا کہ بیت اللہ کی بے حرمتی نہ کرو۔ ان کے قبیلے والے اپنے سردار کی کسی بات کو نہ مانتے ہوئے بے حرمتی سے باز نہیں آتے تھے۔ چنانچہ معزاز بن عمرو اپنے قبیلے والوں سے مایوس ہوا۔ اس نے بیت اللہ سے سارا سامان نکال کر آب زمزم میں دفن کر دیا اور اس کنویں کو مٹی سے بھر کر خود وہاں سے کسی دوسری جگہ پر چلا گیا۔ اس طرح کنویں کا نام و نشان آہستہ آہستہ مٹ گیا۔ اس کے بعد بنو خزاعہ نے
بنو جراہم کو وہاں سے نکال دیا۔ بنو خزا اور رقصہ کا دور اسی لڑائی میں گزر گیا۔ اس کے بعد عبد المطلب کا زمانہ آ گیا۔ کنواں کافی عرصہ قبیلہ جراہم کے سردار مغزاز کے دور سے بند پڑا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کنواں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب سے کھدوایا۔ کسی کو اس کنویں کے بارے میں علم نہیں تھا کہ یہ کنواں کس جگہ پر واقع ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں حجرہ اسود کے مقام پر سو رہا تھا کہ ایک نیک پرہیزگار بزرگ حضرت عبد المطلب کے خواب میں آیا اور کہنے لگا، اے عبد المطلب، آب زمزم کے کنویں کو کھودو۔ میں نے پوچھا وہ کہاں ہے؟ آدمی کچھ بتائے بغیر ہی چلا گیا۔ یہ خواب مسلسل 3 راتیں چلتا رہا۔ تیسری رات وہ آدمی پھر میرے خواب میں آیا تو اس نے پھر وہی الفاظ کہے جو کہہ کر چلا جاتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آب زمزم کہاں واقع ہے؟ اس نے بتایا کہ آب زمزم کا وہ کنواں ہے جو حاجیوں کی پیاس مٹاتا ہے، جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ میں نے پوچھا کہ وہ کنواں کس جگہ پر واقع ہے؟ اس نے کہا، جس جگہ کوڑا کرکٹ پڑا ہوا ہے، اس کوڑے کے گرد خون ہے۔ ایک کوا اس خون کو اپنی چونچ سے کھا رہا ہوگا۔ کنواں اس جگہ موجود ہے۔ آپ اپنے بیٹے حارث کو ساتھ لے کر اس مقام پر پہنچ گئے۔ وہ اس آدمی کے بتائے ہوئے مقام پر گئے تو وہاں گندگی میں ایک کوا اپنی چونچ سے خون پی رہا تھا۔ اس جگہ کے ارد گرد بڑے بڑے بت پڑے تھے۔ لوگ اپنی منتیں مانگتے اور ان بتوں پر بڑے بڑے جانور قربان کر کے چلے جایا کرتے تھے۔ یہ خون ان جانوروں کا تھا۔ عبد المطلب کو پوری طرح یقین ہو گیا کہ یہی وہ جگہ ہے جس کے بارے مجھے 3 دن مسلسل خواب آتا رہا۔ انہوں نے اس جگہ کو کھودنا شروع کر دیا تھا۔ اس وقت قریش قبیلہ عروج پر تھا۔ حضرت عبد المطلب کے اپنے ہی رشتہ داروں نے عبد المطلب کو ایسا کام کرنے سے روکنے کی کوشش کی۔ انہوں نے عبد المطلب کو کہا کہ تم ہمارے خداؤں کو ختم کر کے اس جگہ پر ایک کنواں کھودنا چاہتے ہو؟ قریش والوں کے یہ الفاظ سن کر عبد المطلب نے اپنے بیٹے حارث کو کہا، اے بیٹا، تم ان کو روک کر رکھو، میں جلدی جلدی اس کی کھدائی کرتا ہوں۔ مجھے جو حکم ہوا ہے میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک میں حکم خداوندی کو پورا نہ کر لوں۔ قریش کے بار بار اصرار کرنے کے باوجود بھی عبد المطلب نے کنواں کی کھدائی کا کام نہیں چھوڑا۔ آخر کار عبد المطلب نے کنویں کی کھدائی مکمل کر لی۔ عبد المطلب نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہوئے کہا، میں نے اپنا کام کر لیا ہے۔ جب قریش والوں نے کنواں دیکھا تو وہ آپ کے پاس آ گئے اور کہنے لگے، اے عبد المطلب، یہ تو ہمارے باپ دادا حضرت اسماعیل کا کنواں ہے۔ اس کنویں میں ہم بھی آپ کے برابر کے شریک ہیں۔ ان کی بات سن کر حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میں آپ کو اس میں شریک نہیں کروں گا۔ یہ بات سن کر قریش والے بولے، پھر ہم تمہارے ساتھ جھگڑا کریں گے۔ عبد المطلب نے جواب دیا کہ تم کسی سے اس کا فیصلہ کروا لو۔ انہوں نے بنو سعد کی ابن حریم کاہنہ سے فیصلہ کروانے کو بہتر سمجھا۔ یہ کاہنہ ملک شام میں رہائش پذیر تھی۔ یہ سارے کاہنہ سے فیصلہ کروانے کے لیے ملک شام گئے۔ حضرت عبد المطلب کے ساتھ عبد المناف کا لشکر تھا۔ باقی سب قبیلوں کی ایک ایک جماعت ساتھ تھی۔ اس دور میں حجاج اور ملک شام کا درمیانی حصہ صحرا پر موجود تھا۔ وہاں کسی جگہ بھی پانی نہ مل سکا۔ ان کے پاس جو پانی موجود تھا وہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ سب لوگوں کا پیاس سے برا حال ہے۔ ان لوگوں کو یہ شک ہو رہا تھا کہ اب ان کی موت ہو جائے گی۔ انہوں نے قریش کے لوگوں سے پانی طلب کرنے کی درخواست کی۔ قریش کے لوگوں نے ان لوگوں کو پانی دینے سے انکار کر دیا۔ اب یہ لوگ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر پھر رہے تھے۔ عبد المطلب اپنے لشکر کی یہ پیاسی حالت دیکھی تو وہ اپنی اونٹنی کی طرف آئے اور ان کی اونٹنی بیٹھی ہوئی تھی۔ جب عبد المطلب اس پر سوار ہو گئے تو اونٹنی اٹھی تو اونٹنی کے پاؤں مارنے سے وہاں پانی کا ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔
انہوں نے یہ اللہ کی قدرت دیکھی تو بہت خوش ہوئے۔ پھر عبد المطلب بھی اپنی اونٹنی سے نیچے آگے، سب نے پیٹ بھر کر پانی پیا۔ پھر عبد المطلب کے قبیلے نے دوسرے لوگوں سے کہا کہ آؤ تم بھی سیر ہو کر پانی پی لو۔ وہ بھی آئے اور انہوں نے پیٹ بھر کر پانی پی لیا۔ انہوں نے کہا، اے عبد المطلب، تم نے یہ پانی ہم کو پلا کر ہمارا دل جیت لیا ہے۔ اب تو ہر حال میں آب زمزم تمہارا ہی بنتا ہے، ہم کبھی بھی اس کے بارے تم سے جھگڑا نہیں کریں گے۔ قریش کے لوگوں کے علم میں یہ بات آ چکی تھی کہ اللہ تعالیٰ عبد المطلب پر مہربان ہو چکا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ عبد المطلب کے حق میں دے دیا تو اب کسی کے پاس جانے کی ضرورت کی کیا ہے۔ وہاں سے واپس آ کر عبد المطلب نے کنویں کو مزید کھودنا شروع کر دیا، اور اس کھدائی کے دوران کنویں سے سونا، چاندی اور تلواریں اور بے شمار دولت برآمد ہوئی۔ جب قریش نے یہ سب کچھ دیکھا تو اس کی نیت میں بے ایمانی آ گئی۔ انہوں نے عبد المطلب سے کہا، اس میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ عبد المطلب نے جواب دیا کہ اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ عبد المطلب نے کہا، آؤ پانچوں تیروں کا کوڑا ڈال لیتے ہیں۔ انہوں نے پانچوں تیروں کا کوڑا ڈالا۔ انہوں نے 2 تیر کعبہ کے نام پر رکھے اور 2 تیر عبد المطلب کے نام پر اور 1 تیر قریش کے لوگوں کے نام سے رکھے گئے۔ جب قرا نکلا تو جتنی بھی دولت تھی وہ کعبے کے نام نکل آئی۔ تلواریں اور زریں عبد المطلب کے نام اور قریش کے نام کے جو تیر تھے وہ کسی کے نام پر نہیں نکل سکے۔ اس طرح وہ فیصلہ کیا گیا تھا۔ عبد المطلب نے کعبے کے دروازوں کو سونے سے تیار کروا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ آب زمزم کی کھدائی کرتے ہوئے عبد المطلب نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ تعالیٰ، اس کھدائی کا سارا کام میرے لیے آسان فرما دے، میں ایک بیٹا تیرے راستے پر قربان کر دوں گا۔ جب کنواں کی کھدائی ہو گئی تو ان کو خواب میں حکم ہی ہوا کہ اپنی منت کو پورا کرو، یعنی اب اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹوں کی قربانی کی تھی، وہ عبداللہ کے صدقے کے لیے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کو یہ حکم اس وقت دیا تھا جب عبد المطلب اپنی منت کو بھول گئے تھے۔ پھر ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلا خواب دکھایا گیا جس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ اپنی مانگی ہوئی منت کو پورا کرو۔ عبد المطلب نے ایک مینڈے کو ذبح کیا اور وہ لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیا۔ پھر خواب میں یہ بتایا گیا، اس سے بڑی منت پوری کرو۔ اس بار عبد المطلب نے ایک بیل کی قربانی دے دی۔ پھر خواب میں کہا گیا کہ اس سے بڑی کوئی قربانی پیش کرو۔ پھر انہوں نے ایک اونٹ کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیا۔ پھر ان کو خواب میں کہا گیا، اس سے بڑی قربانی دو۔ عبد المطلب نے دریافت کیا کہ اس سے بڑی قربانی کیا ہے تو ان کو بتایا گیا، اپنے بیٹوں میں سے کسی کو ذبح کر دو، جس طرح تو نے کنویں کی کھدائی کرتے ہوئے کہا تھا۔ اس طرح عبد المطلب کو اپنی منت یاد آئی۔ انہوں نے اپنے سب بیٹوں کو جمع کیا اور پوچھا کہ میں نے فلاں وقت یہ منت مانگی تھی، اب اللہ تعالیٰ مجھے اپنی منت پوری کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ اب مجھے آپ بتاؤ کہ میں تم میں سے اپنے والد کی منت کو پورا کرنے کے لیے کون قربان ہونا چاہتا ہے؟ عبداللہ نے اپنے باپ کو کہا ہے، ابا جان میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے آپ کا جو جی کرتا ہے اور جس طرح ذبح کرنا چاہتے ہیں میں حاضر ہوں۔ عبد المطلب بھائیوں میں سے سب سے چھوٹے تھے۔ عبد المطلب عبداللہ سے بے حد پیار کرتے تھے۔ انہوں نے بچے کو قربان کرنے کے لیے قرعہ اندازی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جس بچے کا نام پر قرعہ نکلے گا میں اس کو ذبح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کر دوں گا۔ جب قرعہ نکلا تو عبداللہ کا نام آیا۔ عبد المطلب نے عبداللہ کو اللہ تعالیٰ کے ہاں کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹایا تو بھائیوں نے مل کر اپنے والد سے بائی کو کھینچنا شروع کر دیا۔ اس کھینچاتانے میں عبداللہ کے جسم پر بے شمار زخم آ گئے تھے۔ یہ داغ مرتے دم تک عبداللہ کے جسم پر موجود رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ اس دوران بنو مخزوم کے لوگوں نے کہا، آپ اپنے بیٹے کے ساتھ ایسا سلوک نہ کریں، اس طرح اس کی والد کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ آپ اپنے خدا کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں، آپ کو چاہیے کہ اس کا فدیہ ادا کریں۔ اس کا فدیہ مقرر کیا گیا، ایک کاغذ کے ٹکڑے پر 10 اونٹ لکھ دیے جائیں۔
اور دوسرے کاغذ کے ٹکڑے پر عبداللہ کا نام درج کر دیا جائے۔ دیکھتے ہیں قرہ کس کے نام نکلتا ہے۔ اگر قرہ عبداللہ کے نام آتا ہے تو 10 اونٹوں کو مزید اضافہ کر دیا جائے۔ عبد المطلب نے ایسا ہی کیا، ہر بار عبداللہ کا نام نکلتا جاتا تھا۔ یہ قرہ نکالتے 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 اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی۔ جب اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی تو قرہ اونٹوں کے نام نکل آیا۔ اس طرح حضرت عبداللہ کی جان کے بدلے میں 100 اونٹ قربان کیے گئے تھے۔ عبداللہ کے والد کو اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے عبداللہ کی خاطر 100 اونٹوں کے قرہ والی پرچی کو پسند فرما لیا۔ عبد المطلب نے جب 100 اونٹ قربان کیے تو سب انسانوں، پرندوں اور جانوروں کو کھلی اجازت دی گئی، جس کا جی چاہے وہ اونٹوں کا گوشت سیر ہو کر کھائے۔ امام ظاہری فرماتے ہیں کہ عبد المطلب وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے آدمی کی جان کے بدلے 100 اونٹ قربان کرنے کے طریقے کو اپنایا تھا۔ اس سے پہلے 10 اونٹ قربان کیے جاتے تھے۔ 100 اونٹ قربان کرنے کے بعد یہ رسم عرب کے علاقوں میں عام ہو گئی۔ اس وقت قانون بنا دیا گیا تھا کہ آدمی کا فدیہ 100 ہوگا۔ جبکہ یہ ذکر نبی کریم کے سامنے کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ٹھیک ہے۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے نبی کریم نے فرمایا میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور عبداللہ کی اولاد ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ عبداللہ قریش کے نوجوانوں میں سے حسین و جمیل تھے۔ ان کے حسن پر قریش کی لڑکیاں فدا تھیں۔ ان کی خواہش ہوتی کہ ان کی شادی عبداللہ سے ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ کے لیے حضرت آمنہ کو چنا۔ حضرت آمنہ وہب بن عبد المناف بن زہرا کی بیٹی تھی۔ عبداللہ کی شادی 18 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ عبداللہ اپنے والد گرامی کے ساتھ شادی کے لیے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک عورت کعبے کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ ایک خاتون ورقہ بن نوفل کی بہن تھی۔ ورقہ بن نوفل قریش کے ایک جانے مانے عالم تھے۔ ورقہ بن نوفل سے ان کی بہن نے سنا تھا کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر رونما ہونے والے ہیں۔ ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے ان کے والد کے چہرہ مبارک سے نور چمک رہا ہوگا۔ ورقہ بن نوفل کی بہن نے جب عبداللہ کو دیکھا تو اس نے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہی آخری زمان نبی کے والد ہوں گے۔ ورقہ بن نوفل کی بہن نے کہا اگر تم مجھ سے شادی کرتے ہو تو میں تم کو اتنے ہی اونٹ دوں گی جتنی تیری جان کے بدلے میں تیرے باپ نے قربان کیے تھے۔ عبداللہ نے جواب دیتے ہوئے کہا میں اپنے والد کرامی کی بہت عزت کرتا ہوں۔ میں ان کی رضا میں راضی ہوں گا۔ جہاں وہ کہیں گے میں اسی جگہ شادی کروں گا۔ آخرکار ان کی شادی حضرت آمنہ سے ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کی شان دنیا کے سب انسانوں سے نرالی رکھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔